السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اس آیت کو ہم نے کل بھی تفصیل سے دیکھا، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس چیز پر تو بہت ہی زیادہ قرآن بہت زور دیتا ہے کہ گویا یہی چیز ہے جو بندوں کو ان کے اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، کہ وہ خود اس کے ساتھ جڑے، اور جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، اللہ کے کلام کو تھام لیا، اللہ کی شریعت کو تھام لیا، گویا کہ اس نے اللہ کو تھام لیا۔ تو مضبوط پکڑنے کے ساتھ ساتھ ولا تفرقوا کی نہیں، یہ بات اور بھی واضح کرتی ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ کام جو ہے الحیثیت جماعت مطلوب ہے، سب مل کر اس کو مضبوطی سے تھامیں۔ اسی حبل اللہ سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ پراگندہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ اور اس معاملے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حبل اللہ جو ہے، اللہ کی رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، وہ تو نہیں ٹوٹ، ہاں چھوٹ سکتی ہے، یعنی اگر تم نے مضبوطی سے نہ پکڑا تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہر ایک اپنی کوشش کرے، اپنی جگہ پہ کوشش کرے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی، نہ صرف یہ بلکہ ایک دوسرے کی بھی مدد کریں۔ اور اگلی آیت جو وہ اس سلسلے میں مزید وضاحت کرتی ہے، ابھی ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک اور اہم چیز جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کی یاد دہانی فرمائی گئی ہے جو اس کتاب کے ذریعے سے اس کے اولین مخاطبین کو حاصل ہوئی نعمت۔ تو اس کتاب کے نزول سے پہلے عرب کا ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ان میں باہم خون ریز جنگیں برپا رہتی، ان کے دیوتا الگ الگ تھے، ان کے اغراض و مقاصد مفادات باہم متصادم تھے، لیکن اس حبل اللہ نے ان کو ایک رشتہ میں پرو کر ان کو موتیوں کی لڑی بنا دیا، اور وہ جو ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے ایک دوسرے کے جگری دوست اور غمخوار بھائی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا یہ چیز جو ہے اس چیز کی طرف توجہ دلوائی، اور جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آیا کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا ہوئی ایک دوسرے سے یا کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عصبیت کی جو عصبیت پر اٹھنا ہے، یہ عصبیت کی آوازیں جو ہے نا، یہ بدبودار آوازیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد جب غنیمتوں کی تقسیم کے معاملے میں کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ ذرا بدگمانی سی پیدا ہونے لگی، تو آپ نے جس خاص احسان کا ذکر فرمایا وہ یہی تھا کہ میرے آنے سے پہلے تم لوگ باہم سر پٹول کر رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور میں جس دعوت کو لے کر آیا اس دعوت کے ذریعے تم جو ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے اور ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے، اور تم اس کشت و خون سے بچ گئے جس میں تم مبتلا تھے۔ یعنی ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کی یاد دہانی کرائی کہ صدیوں کی عداوتیں اور کینے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اہل ایمان کو بھائی بھائی بنا دیا، جس سے ان کے دین اور دنیا درست ہو گئے، اور ان میں ایسی قوت پیدا ہوئی، ان کے وہ ایسے بنیان و مرصوص بنے کہ جسے دیکھ کر ان کے دشمن ان سے مرعوب ہوئے، اور اتنی بڑی یہ نعمت جو انہیں حاصل ہوئی، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سورۃ الانفال میں
کہ آپ ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے بھی یہ چیز ان کے اندر نہیں پیدا کر سکتے. ان کی جو باہم الفت محبت کے تعلقات ہیں یہ پیسے خرچ کرنے سے نہیں حاصل ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز صرف اس صورت میں حاصل ہوگی جب کہ تم اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو گے. اور ولا تفرقو، اور آپس میں تفرقات نہیں کرو گے. تفرقہ کی کل بھی ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر اس حالت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس حبل اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو برقرار رکھو. اگر یہ رشتہ کمزور ہوا تو پھر وہی جاہلیت کی حالت لوٹ آئے گی جس میں اس سے پہلے تم مبتلا تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو آگے فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی یہ اسی احسان عظیم کی یاد دہانی. یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر کی گئی. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، بس اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں. الفت، الف، ایلاف، یہ سارے اسی جگہ اس میں مادہ الف حمزہ اور لام اور فا ہی ہیں. اور لف کرنا، یہ ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے. تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یعنی جس چیز نے تمہارے دلوں کو باہم جوڑا، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت کے جذبات ڈالے، تو وہ یہی حبل اللہ ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے شاید کہ تم راہ ہدایت پا جاؤ. یعنی شاید ان علامتوں کے ذریعے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. یہ ہے آیت، سب نے سارے مفسرین کہتے ہیں کہ بہت ہی اہم آیات میں سے ہیں اور بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا. یہاں جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ امت مسلمہ کے مستقبل سے بڑا گہرا تعلق رکھنے والی. ان میں معمولی غلطی یا غلط فہمی بھی بڑے ہولناک فتنوں کے دروازے کھول سکتی. اور تاریخ، پوری تاریخ ہماری گواہ ہے کہ ہوا ایسا کہ جب اس معاملے میں کچھ کوتاہی ہوئی تو بڑے بڑے فتنے جو ہیں وہ اندر آ گئے ہماری امت میں، اور اس کی وجہ سے بڑے نقصان اٹھانے پڑے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو بات پھر کہتے ہیں وہ یہی کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، ہدایت حاصل کرنے کے لیے گویا کہ ان امور کو پیش نظر رکھنا اور ان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہی بڑا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ضرور ہونا چاہیے تم میں، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ضرور ہونا چاہیے ایک ایسا گروہ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف، جو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینے والا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو معروف کا حکم دینے والا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکنے والا ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو یہ طرز عمل اختیار کریں تو پھر یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی مانند، تفرقوا، جنہوں نے باہم تفرقہ کیا، اختلافات کیے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور اختلاف اس وقت کیا جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے
تو انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ یہاں اس آیت کو بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ امت کو اس اہتمام اور انتظام کی ہدایت فرمائی گئی ہے جو اعتصام بحبل اللہ پر قائم رہنے اور لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ ہدایت ہوئی کہ مسلمان اپنے اندر سے ایک گروہ کو اس کام پر مقرر کریں کہ وہ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ معروف و منکر سے مراد شریعت اور سوسائٹی دونوں کے معروفات و منکرات، اور ان کے لیے امر و نہی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا غالب قرینہ یہی ہے کہ یہ کام مجرد واضح تلقین ہی سے نہیں انجام دینا ہے بلکہ اختیار اور قوت سے اس کو نافذ کرنا ہے، جو بغیر اس کے ممکن ہی نہیں کہ یہ گروہ امت کی طرف سے سیاسی اقتدار و اختیار کی حامل ہو۔ اگر تنہا دعوت و تبلیغ ہی سے یہ کام لینا مد نظر ہوتا تو اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے یدعون الی الخیر کے الفاظ کافی تھے، یأمرون بالمعروف اور آگے کی آیات کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے اس آیت سے اس امت کے اندر خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا کام جو کیا وہ خلافت علی منہاج النبوت کا قیام تھا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس امر کی نگرانی کرے کہ مسلمان اعتصام باللہ کے نصب العین سے ہٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے جو طریقے ان کو اختیار کرنے تھے وہ اصولی طور پر تین تھے۔ پہلی بات دعوت الی الخیر، اور دوسری بات امر بالمعروف، اور تیسری نہی عن المنکر۔ انہی تین سے خلافت راشدہ کے دور میں وہ تمام شعبے وجود میں آئے جو ملت کی تمام داخلی اور خارجی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور پھر جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس بات کا یہ فلاح کا تعلق صرف اس مخصوص گروہ ہی سے نہیں ہے، یعنی صرف اہل ایمان ہی گروہ فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ اشارہ پوری امت کی طرف کہ پوری امت جب اعتصام باللہ کے لیے اہتمام کرے گی تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کرنے والی بنے گی، بلکہ یہی وہ طرز عمل ہے جو اس دنیا کو، اس زمین پر رہنے والوں کو فلاح سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو آیت ہے اس میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور جنہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور اپنی اس روش ہی کی وجہ سے وہ اس روز سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے عذاب عظیم۔ اب یہ جو ہے یہ دراصل یہود و نصارہ کے انجام سے مسلمانوں کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واضح تنبیہات کے باوجود اللہ کی رسی کو چھوڑ بیٹھے، اور پھر جس کے ہاتھ میں جو رسی آ گئی وہ اسی کو حبل اللہ سمجھ بیٹھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان ایسے اختلافات پھوٹ پڑے جن کی اصلاح ناممکن ہو گئی۔ فرمایا کہ تم بھی انہی یہود و نصارہ کی طرح اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لینا، یہ فلاح کی راہ نہیں بلکہ عذاب علیم یا عذاب عظیم کا مستحق بنا دینے والا طرز عمل ہے۔ اچھا، اس معاملے میں جو کہا گیا ہے بڑی تفصیل سے حضرت مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور میں تھوڑے سے وہ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ ایک بنیادی فریضہ ہے لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ اس کی حدود ہیں، کچھ کھلا ہر بندے کو تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جس کو ٹھیک سمجھے اس کی تلقین شروع کر دے اور ہر ایک کو ہر وقت ہی روک ٹوک کرتا رہے، بلکہ اس سلسلے میں اہم معاملات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، میں اب ان کی معرفت قرآن ہی سے وہ اہم نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔
جو کہ اس سلسلے میں ضروری ہیں، یعنی تقوی، اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح مطلوب ہے، پھر دعوت اور تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح بھی مطلوب ہے۔ دوسروں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو امت مسلمہ میں شامل ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، اور دوسرے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ابھی اس کلمے پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے، پورے اہل زمین کے لیے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح امت وسط کے منصب پر فائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں پہ ناس کا لفظ، یہ ذمہ داری جو ہے، یہ شہادت حق کی ذمہ داری جو ہے، تمام انسانوں کے سامنے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اسی بات کو متعدد دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کروائی، مثلا سورہ عصر جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کرواتے بھی رہتے ہیں، تو اس کا بھی جو سورہ عصر میں جو کامیابی کی ضمانت جن 4 باتوں سے دی گئی ہے وہ یہ کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 باتیں ہیں۔ ایمان، یعنی خالی ایمان بھی نہیں کافی ہوگا جب تک کہ عمل صالح ساتھ نہیں ہوں گے، اور وتواصوا بالحق، اور پھر ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ باہم ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت نہ کی جائے، وتواصوا بالصبر، اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی وصیت نہ کی جائے۔ کا مطلب حق اور صبر کی وصیت ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو اس سلسلے میں حوصلہ دینا، سہارا دینا، عمل کے لیے تیار کرنا، یہ سب جو ہیں یہ بنیادی ذمہ داریوں میں آ جائیں گے۔ تو جس طرح قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی مضبوط مستحکم رشتہ وحدت ہو، کوئی نظام ہو، خلافت ہو، اور اسی کو اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا، اسی طرح اس رشتہ کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسروں کو احکام قرآن اور سنت کے مطابق معروف کا حکم اور منکرات سے روکنا۔ تو اس لحاظ سے یہ کام بڑا اہم ہے کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اس بات کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اس حبل متین کو تھامے رہیں گے، اور اس کے نتیجہ میں فلاح دنیا اور آخرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن کریم میں بہت واضح ارشادات موجود ہیں۔ سورہ عصر کے علاوہ بھی کہا گیا، سورہ آل عمران میں ابھی آگے ہی یہ آیت آنے والی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے۔ تو یہ کام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت بھی تبھی ممکن ہے جب کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بہت زیادہ ہیں اس معاملے میں، اور تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ اس میں والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں دیکھیے دونوں باتیں، ہم میں سے بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا ہی کافی ہے اور وہ نہی عن المنکر سے گریز اختیار کرتے ہیں۔ تو جب تک منکرات کی نشاندہی نہ ہو،
معروف پر قائم رہنا بھی بڑا مشکل ہے، ورنہ منکرات کو بھی ایسے اس کے لیے ملمہ کاری ہوتی ہے اور ایسے اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں کہ اس کی نشاندہی ممکن نہیں ہوتی، اور اس کی نشاندہی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی ذکر ہے نا، وہاں ان دونوں باتوں کا حکم ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب دے گے، اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا اضعف الایمان، وذالک اضعف الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہی ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت اور استطاعت پر احکام جو ہیں وہ عائد ہوں گے، جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ مطلب یہاں اس حدیث کو بھی دیکھا جائے جس میں ہے کہ جو ہاتھ سے روک سکے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکے زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے۔ مطلب یہ کہ تینوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی ہاتھ سے روک سکتے ہوں گے، کوئی نہیں روک سکتے ہوں گے، کوئی زبان سے بول سکتے ہوں گے، کوئی نہیں بول سکتے ہوں گے، لیکن دل میں معروف اور منکر کا واضح خیال اور یقین جو ہے وہ ضرور ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ ہر شخص کی استطاعت اور قدرت ہر کام کے لیے جدا ہوتی ہے۔ امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس شخص پر موقوف ہے، یعنی وہی کر سکتا ہے جو معروف و منکر کو پوری طرح جانتا ہو۔ جس کا خود ہی معروف اور منکر کی تمیز نہ ہو یا اس مسئلہ کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح کے فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے کسی معروف کو منع کرنے لگے یا منکر کا حکم کرنے لگے، اس لیے کہ جو شخص خود معروف اور منکر سے واقف نہیں، اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شرعیہ کے معروف اور منکر کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔ اب یہ احکام شرعیہ کے معروف اور منکر کا علم حاصل کرنا وہ علم ہے جس کو اس حدیث میں فریضہ قرار دیا گیا، امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں جس علم کے حصول کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ احکام شریعہ کے معروف اور منکر کا علم ہے۔ تو جس شخص کو اس کی واقفیت نہیں، وہ کیسے دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ اگر اپنی جاہلیت کے باعث کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتا ہے، تو وہ تو خواہ پھر جھگڑے کھڑا کرے گا نا، اسے خود پتہ نہیں پوری بات کا کہ اصل حکم کیا ہے، اس میں کتنی گنجائش ہے، اس میں بہت ساری گنجائش ہوتی ہے بعض معاملات میں۔ تو بجائے اس کے کہ مطلب اپنا علم جو ہے بہرحال اس کی درستگی کی فکر جو ہے وہ سب سے اہم، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا، سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر اٹھ کے ہم لوگوں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے معاشرہ کو درست کرنے کے بجائے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو ناقابل برداشت ضرر پہنچنے کا قوی خطرہ نہ ہو۔ اسی لیے تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کو ہاتھ اور قوت سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو دل ہی سے برا سمجھو۔ ظاہر ہے کہ زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہونے کے یہ معنی تو ہے نہیں کہ اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی، بلکہ مراد یہی ہے کہ اس کو یہ خطرہ قوی ہے کہ اس نے حق بات کی تلقین کی تو اس کی جان جائے گی یا کوئی دوسرا شدید نقصان پہنچ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ حکمت کا تقاضا کیا ہے، کس بندے کو اپنے مخاطب ہے، کون مخاطب ہے،
کس مخاطب کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے، کن الفاظ کے ساتھ بات کرنی ہے، کس بات پر زور دینا ہے، کس بات کو نظر انداز کیا جا سکے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حکمت تبلیغ میں آتی ہیں، اور حکمت تبلیغ اپنی جگہ بڑی اہم ہے۔ تو اگر یہ قدرت حاصل نہیں ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طرز پر یعنی وہ زبان سے اگر نہیں یہ کہہ رہا تو پھر اس کی گنجائش ہے، یعنی اس کو گناہ گار نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص امر بالمعروف اور نہیں مطلب معروف اور منکرات کا پورا علم رکھتا ہے اور پھر اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں اپنے اس فریضے کو ادا کرتا ہے، نقصان برداشت کر کے بھی وہ یہ خدمت انجام دیتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اور تابعین اور ائمہ اسلام سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ حق کی گواہی کے لیے بڑے العزمی کے ساتھ استقامت اختیار کی۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، ہر شخص کے ذمہ بہرحال یہ نہیں ہے، لیکن جو شخص ایسا اختیار کرتا ہے اس عظیمت کے مقام کو تو ان کا دنیا اور آخرت میں بہرحال مقام تو اونچا ہے۔ تو اسی آیت کے بعد جو مزید فرمایا آگے چل کے فرمانے لگے ہیں کہ تم خیر امت ہے، تو اور اس سلسلے میں بھی جتنی احادیث ہیں کہ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ امت کے ہر فرد پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، لیکن اس کے وجوہ میں یہ تفصیل ہے کہ امور واجبہ میں معروف کا امر اور منکر سے نہیں کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے۔ یعنی جو واجب امور ہیں ان میں تو یہ ضرور کہا جائے گا، مثلا نماز پنجگانہ فرض ہے تو ہر شخص پر واجب ہوگا کہ بے نمازی کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب ہیں، اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا بھی، کسی کو کہا جا سکتا ہے کسی کو نہیں کہا جا سکتا، کہنا ضروری بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک ضروری ادب یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ مستحبات میں مطلقاً نرمی سے اظہار کرے اور واجبات میں اولاً نرمی اور نہ ماننے پر سختی کی بھی گنجائش ہے۔ آج کل لوگ مستحبات میں یا مباحات میں تو سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن امور واجبہ اور فرائض کے طرف پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو نمازی بنایا جائے، لیکن ہم نمازیوں کو روک ٹوک زیادہ کرتے ہیں۔ نماز ٹھیک ہے، اگر کوئی سنت کے مطابق کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی نرمی سے اس کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں اتنی سختی اختیار کرنا اور اتنا برے برے الفاظ کہنا وہ پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں تو شریعت کے خود بھی کافی گنجائش موجود ہے۔ ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت عائد ہوگا جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ مثلا ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا کسی غیر عورت سے مجرمانہ اختلاط کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق اس کو روکے، اور اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو یہ فریضہ اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اب یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے کہ مجرم کے جرم کی تفتیش اور تحقیق کر کے اس کو سزا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من رعا منکم، جس میں ہے نا یہ جو حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ جو تم من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے کوئی گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روکے۔ اس میں من رعا منکم، تم میں سے جو دیکھے، اس بات کو بھی ظاہر ہے جو دیکھے بندہ اس کے معاملے میں ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، نہ یہ کہ سنی سنائی بات۔ اس سلسلے میں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہمیں منکرات معروفات کا چرچا کرنے کا تو حکم ہے، لیکن اگر منکر معاشرے میں کوئی ہو رہا ہے تو اس کی تشہیر کی اجازت نہیں۔ سورہ نور میں اس چیز کو بڑی واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر دیکھتے بھی ہو اپنی آنکھ سے تو چپ کر جاؤ اور اس کو معاشرے میں پھیلاتے نہ پھرو، کچھ آ کے صرف گمان کی بنیاد پر اس چیز کو آگے پھیلاتے چلے جاتے۔ تو امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص
اس مقصد کے لیے قائم کی جائے جو دعوت و ارشاد دی کہ فریضہ انجام دے، اپنے قول و عمل سے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائے، جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنے مقدور کی حد تک کوشش کرے اور کوتاہی نہ کرے۔ اور چونکہ اس اہم فریضہ کو پوری طرح اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو مسائل کا پورا علم بھی ہو، تو اپنی اس خدمت کو مؤثر بنانے کے آداب اور طریقے بھی سنت کے مطابق اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے ایک خاص جماعت کی تیاری کا بھی حکم ہے کہ جو ہر طرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی چنانچہ اسی آیت میں ایسی جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں اشارہ ہے کہ اس جماعت کا وجود ضروری ہے۔ اگر حکومت یہ فریضہ انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں، کیونکہ ان کی حیات ملی اسی وقت محفوظ رہے گی جب تک یہ جماعت باقی ہے۔ پھر اس جماعت کے بعد اہم اوصاف اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یدعون الی الخیر، یعنی اس کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف دعوت دینے والی، گویا دعوت الی الخیر کا مقصد یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جو کہ انجام دینا، اور خیر کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ الخیر هو اتباع القرآن و سنت، خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے۔ خیر کی اس سے زیادہ جامع اور معنی تعریف نہیں ہو سکتی۔ پورا دین، پورا شریعت اس میں آ گئے۔ تو یدعون کو صیغہ مضارع میں لا کر بتلایا کہ اس جماعت کا وظیفہ ہی، اس جماعت کا کام ہی دعوت الی الخیر ہوگا، یعنی یہ مسلسل اور لگاتار کوشش کی جاتی رہے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت خاص مواقع پر ہوگی، جب کوئی شخص منکرات کو دیکھے تو پھر وہ ذمہ داری ادا کرے، لیکن یدعون الی الخیر کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ اس جماعت کا کام دعوت الی الخیر ہوگا، اگرچہ اس وقت منکرات موجود نہ ہوں یا کسی فرض کی ادائیگی کا وقت نہ ہو، مثلا سورج نکلنے کے بعد زوال تک نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ جماعت اس وقت بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی کہ وقت نماز آنے کے بعد نماز ادا کرنا ضروری ہے، یا روزے کا وقت نہیں آیا، ابھی رمضان کا مہینہ دور ہے، لیکن وہ جماعت اپنے فرض سے غافل نہیں رہے گی، بلکہ وہ پہلے سے لوگوں کو بتلائے گی کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ تو یہ دعوت الی الخیر یعنی یہ ہر وقت کا، ہر لمحے کا ایک لحاظ سے کام۔ پھر اس دعوت الی الخیر کے بھی دو درجے، ایک یہ کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا، مسلمانوں کا ہر فرد عموماً اور یہ جماعت خصوصاً دنیا کی تمام اقوام کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ چنانچہ مسلمانوں کو جس آیت میں قتال و جہاد کا حکم دیا، وہاں سچے اہل ایمان کی اسی طرح تعریف کی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ حج کی اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ سچے مسلمان وہ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین پر متمکن کریں، وہ ان کے پاس قدرت ہو، ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ کی زمین میں نظام اطاعت قائم کرتے ہیں، جس کا ایک مثل نماز ہے، اور اپنا مالیاتی نظام زکوٰۃ کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔ اگر آج امت مسلمہ اپنا مقصد دیگر اقوام کو خیر کی طرف دعوت دینا بنا لیں تو وہ سب خرابیاں ختم ہو جائیں گی جو دوسری قوموں کی نقالی سے ہمارے اندر پھیلی ہوئی، کیونکہ جب کوئی قوم اس عظیم مقصد یعنی دعوت الی الخیر پر جمع ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ ہمیں علمی اور عملی حیثیت سے اقوام عالم پر غالب آنا ہے اور اقوام کی تربیت اور تہذیب ہمارے ذمے ہے، تو پھر آپس کی نا اتفاقیاں تو خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ بڑا مقصد سامنے ہو تو پھر آپس کی لڑائیاں نہیں ہوتی، اور پوری قوم اس عظیم مقصد کے حاصل کرنے میں لگ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابیوں کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔
حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا ہم خاصہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہ جماعت مخصوص صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کا ہر فرد خود کو دعوت الی الخیر کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ دعوت الی الخیر کا دوسرا درجہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دینا ہے کہ تمام مسلمان علی العموم اور جماعت خاصہ علی الخصوص مسلمانوں کے درمیان اس فریضہ کو انجام دے۔ پھر اس میں بھی ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی، یعنی تمام مسلمانوں کو ضروری احکام و اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے اور اس کا اہتمام ہو، اور دوسری دعوت الی الخیر خاص ہوگی، یعنی امت مسلمہ میں علوم قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرنا۔ اس طرف ایک دوسری آیت میں بھی رہنمائی کی گئی۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا گیا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یعنی گویا کہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے، اس لیے کہ اس کو یہ تفقہ حاصل ہوگا تو وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنی بستیوں کو جہاں وہ لوٹ کر جائیں گے وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ معروف اور منکر کی میرا خیال ہے تشریح کی سب کو پتہ ہی ہے کہ معروف وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی کوشش کی، کیونکہ یہ امور خیر جانے پہچانے ہوتے ہیں اس لیے ان کو معروف کہا جاتا ہے، جو پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح منکر میں وہ تمام برائیاں اور مفاسد شامل ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم اور معروف ہے۔ اس مقام پر واجبات اور معاصی کے بجائے معروف اور منکر کا عنوان اختیار کرنے میں شاید یہ حکمت ہے کہ روکنے ٹوکنے کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف ہیں اور سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ اجتہادی مسائل جن میں اصول شرعیہ کے ماتحت رائے ہو سکتی ہے ان میں یہ روک ٹوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر اس حکیمانہ تعلیم سے غفلت برتی جاتی ہے اور اجتہادی مسائل کو جن میں مختلف آراء ہیں فقہاء کی اور سب کی قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہیں، تو ان کو جدال کا، جھگڑے کا میدان بنا کر مسلمانوں کی جماعت کو انتشار میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کو بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل متفق علیہ معاصی اور گناہوں سے روکنے کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ تو آیت کے اختتام پر اس جماعت کے انجام اور عاقبت محمودہ کو ان لفظوں میں فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح و سعادت دارین انہی کا حصہ ہے۔ اس جماعت کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہ ہے جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اٹھے اور قلیل عرصہ میں ساری دنیا پر چھا گئے۔ روم و سلطنت کی عظیم سلطنتیں رون ڈالی اور دنیا کو اخلاق و پاکیزگی کا درس دیا، نیکی اور تقوی کی شمع روشن کی۔ تو حق تعالی نے امت کو اس بات کے ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد دوسری جو اہم ہدایت کی وہ یہ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صاف احکام پہنچے کے بعد محض اوہام اور اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام میں وہ متفرق ہو گئے، باہم جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے، اور پھر باہم جنگ و جدل بذات خود عذاب الہی کی ایک علامت۔ یہ آیت دراصل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ایک لحاظ سے اس کو مکمل کر رہی ہے۔ اس آیت میں مرکز وحدت اعتصام بحبل اللہ کی طرف دعوت دی گئی اور اشارتاً بتایا گیا کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص واحد میں، ایک جسد واحد میں تبدیل کر دیتا ہے، پوری امت ایک جسد واحد بن جاتی ہے۔ پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی ایک اس جسم کے، پوری امت کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچے تو ساری امت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، اور کہیں اس کو بنیان محسوس یعنی ایک ایسی دیوار سے تشبیہ دیا گیا ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دینے والی ہوتی ہے، اور ایک اینٹ بھی درمیان میں سے نکال دی جائے
تو پوری دیوار جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یہی امت کی وحدت اور اجتماع کو غذا پہنچاتی ہیں، اس کو نشو و نما دیتی ہیں، اور ولا تفرقو کی ہدایت جو ہے یہ تفرقے اور اختلافات کو ختم کرتی ہے، اور یہ اس لحاظ سے اس کو بھی پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میری وجہ سے کوئی تفرقہ نہ ہو، میری وجہ سے کوئی کسی کو کوئی دین سے دور نہ ہو۔ اس میں جس تفریق اور اختلاف سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو یا اپنی نفسانیت کے غلبہ کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضحہ یعنی آیات بینات آنے کے بعد اس امر پر واضح قرینہ ہے، کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں، اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن جو غیر واضح ہیں کسی نص شرعی نہ ہونے کی وجہ سے یا نصوص کے ظاہری تعارض کی وجہ سے، ایسے فروع میں رائے اور اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں، اور وہ حدیث صحیح اس کی اجازت کے لیے کافی ہے، جس میں حضرت عمر بن علاس سے روایت کیا گیا ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرے اور وہ حکم ٹھیک ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس اختلاف اجتہادی میں خطا ہونے پر بھی 1 ثواب ملتا ہے وہ مذموم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ اجتہادی اختلافات جو صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے درمیان ہوئے ان کا اس مذکورہ آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت قاسم بن محمد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابہ کے اختلاف، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لیے موجب رحمت و رخصت ہے۔ تو اجتہادی اختلافات میں کوئی جانب بھی جو ہے نا وہ منکر نہیں ہوتی۔ یہاں سے یہ بہت ایک اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہادی اختلافات شرعی اجتہاد کی تاریخ میں داخل ہیں، اس میں اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی، اگرچہ عند اللہ اس میں سے ثواب اور صحیح صرف ممکن ہے ایک ہی ہو، لیکن یہ ثواب و خطا کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ محشر میں بذریعہ اجتہاد ثواب پر پہنچنے والے عالم کو 2 ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس کے اجتہاد میں غلطی کی اس کو 1 ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہی صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے۔ ہاں، اپنی فہم و بصیرت کی حد تک ان دونوں میں جس کو وہ اقرب الی القرآن و سنت سمجھے اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ثواب ہے مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے مگر احتمال ثواب کا بھی ہے، اور تمام فقہا یہ بات کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہا میں مسلم ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت اس پر نکیر کیا جائے۔ جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نکیر خود امر منکر ہے، تو اس سے پرہیز لازم ہے، یعنی ایک بات غلط ہے ہی نہیں، اب اس پر ہم دوسروں پر فتوے جاری کریں اور دوسروں کو برا بھلا کہیں تو یہ بذات خود منکرات میں شامل ہے۔ یہ وہ بات ہے جس میں آج کل بہت سے اہل علم کی غفلت میں مبتلا ہیں، اور اپنے مخالف نظریہ رکھنے والوں پر تبرع اور سب و شتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدہ میں آ رہا ہے۔ اجتہادی اختلافات بشرطے کہ اصول اجتہاد کے مطابق ہوں، وہ ہرگز آیت مذکورہ کے خلاف نہیں۔ البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آج کل کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنا لیا گیا اور اسی پر باہمی جنگ و جدل ہو رہا ہے، تو یہ طرز عمل پھر ٹھیک۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں بھی مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے وہ سب کی طرف سے قائم مقام ہے، لیکن اس بنیاد پر ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے یعنی دونوں میں سے کہ کون زیادہ صحیح۔ آپ جس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں آپ وہی طرز عمل اختیار کریں،
لیکن دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تارک نماز ہے یا تمہاری نماز نہیں ہوئی کیونکہ تم نے ایسا کہا یا تم نے ایسا کیا، تو یہ چیز جو ہے نا یہ غلط۔ تو امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع العلم میں اس معاملہ کے متعلق سنت سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ دیتے رہے ہیں، ایک شخص غیر منصوص احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد سے حلال قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ ہو گیا۔ اس تمام گفتگو میں شریعت کے اصول اجتہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جا سکتا ہے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں، یا ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، یا چند آیات اور روایات سے ظاہراً دو متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے مواقع میں صرف ان لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہیں، مثلاً جو قرآن و حدیث اور سنت کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت، عربی زبان کی مکمل مہارت، صحابہ و تابعین کی اقوال و آثار کی مکمل واقفیت وغیرہ رکھتے ہوں۔ تو جو شخص کسی منصوص مسئلہ میں اپنی رائے چلائے وہ پھر اجتہادی اختلاف نہیں۔ اسی طرح شرائط اجتہاد جس شخص میں موجود نہیں اس کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف نہیں کہا جا سکتا، اس کے قول کا کوئی اثر مسئلہ پر نہیں پڑتا۔ جیسے آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ سن لیا کہ اسلام میں اجتہاد بھی ایک اصول ہے اور پھر ہر کوئی مجتہد بن کے بیٹھ جاتے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بہرحال اجتہاد کی اپنی کچھ شرائط ہیں اور ان کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ اہم کام ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فریضے کی ادائیگی سے متعلق جو ہیں بتایا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اس معاملے میں صحیح سمجھ اور فہم حاصل ہو اور ہمارا طرز عمل وہ نہ ہو جو اس امت میں تفرقہ پیدا کرنے والا ہو اور اختلافات کا سبب بن جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔